اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف جلد دوم حدیث نمبر 2142۔ یزید بن ہارون نے کہا، ہم سے سلیم بن حیان نے بیان کیا۔ یزید بن ہارون نے ان کی تعریف کی ہے۔ سلیم بن حیان نے کہا، ہم سے سعید بن مینا نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا، ہم سے بیان کیا یہ کہا، میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو فرشتے آئے، حضرت جبرائیل اور میکائیل ہو سکتا ہے، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ دو فرشتے ہوں۔ حالانکہ حضور اقدس محو خواب تھے۔ ان میں سے بعض نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، اور بعض نے کہا آپ کی آنکھ محو خواب ہے اور قلب عطرِ بیدار ہے۔ فرشتوں نے کہا، تمہارے پاس اپنے اس ساتھی سیدنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے، لہذا وہ مثال بیان کرو۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں۔ بعض نے کہا آپ کی آنکھیں محو خواب ہیں اور قلب شریف بیدار ہے۔ فرشتوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایسے شخص کی ہے جس نے مکان بنایا اور اس میں دسترخوان بچھا دیا اور بلانے والے کو بھیجا کہ وہ لوگوں کو بلائے، اور جس نے بلانے والے کی دعوت قبول کی وہ گھر میں داخل ہوا اور دسترخوان سے کھایا، اور جس نے داعی کی دعوت قبول نہ کی وہ گھر میں داخل نہ ہوا اور نہ ہی اس نے دسترخوان سے کھایا۔ فرشتوں نے کہا، آپ کے لیے اس عقائد یا تمثیل کی تفسیر کرو تاکہ یہ عقائد یا تمثیل سمجھ میں آ جائے۔ ان میں سے بعض نے کہا آپ سو رہے ہیں، اور بعض نے کہا آنکھیں محو خواب ہیں اور قلب منیر بیدار ہے۔ چنانچہ فرشتوں نے کہا، مکان جنت ہے اور داعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ عز و جل کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان یعنی مومن و کافر و صالح و عالم فارق ہیں۔ انبیاء بن سعید نے لیث بن سعد سے، انہوں نے خالد ابو عبد الرحیم بن یزید بصری سے، انہوں نے سعید بن ابی العال سے، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے میں محمد بن عبادہ کی مطابقت کی کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس باہر تشریف لائے، اور ترمذی نے اس کو موصولاً روایت کیا۔ امام بخاری نے یہ مطابقت لا کر اس کے وہم کو دور کیا جو گمان کرتا ہے کہ سعید بن مینا کا طریق موقوف ہے۔